عشق ممنوع ناول بائی لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 12۔ پپھو اماں، میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ آپ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی تھیں۔ اس نے پھولے منہ کے ساتھ آملیٹ کا پلیٹ ان کے ہاتھ سے لیا تھا۔ پپھو کی جان، یہاں جلابیب کو تو نہیں چھوڑ سکتی نا میں۔ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ ان کے اکلوتے بھائی کی نشانی تھی۔ انہیں بہت عزیز بھی تھی، مگر جلابیب سے بڑھ کر تو خیر انہیں کوئی عزیز نہیں تھا، شاید وشا بھی نہیں۔ جلابیب سر کی پینٹنگز تو واقعی بہت عمدہ تھی پپھو اماں۔ ایک الگ سا سحر ہے نا ان کی پینٹنگز میں، بہت گہرائی تھی۔ اور آپ جانتی ہیں پپھو، انہوں نے کہا کہ آرٹ کا دل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو کیا ان کا دل بہت اداس ہے پپھو اماں؟ ان کی شخصیت بہت گہری ہے پپھو اماں۔ آملیٹ سے بھرپور انصاف کرتے اس نے دلچسپی سے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ اپنی باتوں میں ان کے چہرے کی اڑتی رنگت نہیں دیکھ سکی تھی۔ ان کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے پپھو اماں، مگر اس میں ایک کرب ہے، جیسے بہت سارے غم اپنے اندر چھپا کر مسکرا رہے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ انہوں نے ٹہل کر اس کی جانب دیکھا، جو جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انہوں نے وہی چمک دیکھی تھی جو سالوں پہلے جلابیب کی آنکھوں میں نظر آیا تھا۔ ایک ملاقات میں وہ اتنا کیسے جان گئی تھی اسے؟ وہ کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کر کچن ہی میں آ گیا تھا۔ خالہ بی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ کنکارتے ہوئے وہیں رک گیا تھا۔ جلابیب، آؤ بیٹا، یہ وشا ہے، میرے بھائی کی بیٹی، چھٹیوں میں آئی ہے بیٹا، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم سر، میں وشا ہوں۔ وشا حسن، ویسے تو کل ہی میں نے اپنا تعارف کروایا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے نا؟ اس سے دوبارہ بتا دیا میں نے، اس نے جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاتھ بڑھانے سے گریز کیا تھا۔ جلابیب نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بالوں کی ایک پونی لونائے، آنکھوں پر گول گول نظر کا چشمہ لگائے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں۔ جی یاد ہے مجھے وشا، اور خالہ بی نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ اس کے انداز میں شفقت تھی۔ بیٹھو جلابیب بیٹا، ناشتہ تیار ہے تمہارا۔ جی مجھے دے دیں ناشتہ، خالہ بی میں کمرے میں ہی کر لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے جلابیب سر۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ خالہ بی نے بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ خالہ بی، آپ ناشتہ میرے کمرے میں دے دیں گی پلیز؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا تم چلو، میں بس لاتی ہوں۔ انہوں نے وشا کو آنکھیں دکھائیں۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے رابیل، اپنی ہی کہی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ عجب کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ جلابیب بیٹا، میں معذرت چاہتی ہوں، وشا کی طرف سے یہ لڑکی کچھ بھی کہہ جاتی ہے بیٹا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ نہیں خالہ بی، آپ کیوں مجھ سے شرمندہ ہو رہی ہیں اس طرح؟ اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ بچی ہے، ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ اسے میرا گمان ہی رہنے دینا میرے اللہ۔ ان کے جانے کے بعد اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ نظریں دیوار پر ٹنگی پینٹنگ پر تھیں۔ جم سے کسی کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر صوفے میں جذب ہوئے تھے۔ ایک بار پھر اس کے ضبط کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خالہ بھی ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ کہتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ شاکب کی کرتی اور وائٹ ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز، بالوں کی حسب معمول ہائی پونی بنائے وہ کوئی بک ہاتھ میں لیے دنیا مافیا سے بے خبر کتاب اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وشا، آپ نہیں رہنے دے بیٹا، خالہ بھی کہاں ہے؟ وہ جتنا اس لڑکی سے گریز کرتا تھا وہ اتنا ہی اس کی زندگی میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سچ میں اچھی بنا لیتی ہوں چائے جلابیب سر، اس نے معصومیت سے کہا۔ چلیں لے آئیں، وہ مسکرایا تھا، اور وہ تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ لیں چائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں سر، اس نے خفگی سے کہا۔ بیٹھیں وشا، جلابیب نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوشی خوشی بیٹھ گئی تھی۔ کتاب پڑھ رہی تھی آپ؟ اس نے سامنے رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی، ناول پڑھ رہی تھی۔ قرآن بھی پڑھا کریں وشا، جانتی ہیں اللہ پاک قرآن کے ذریعے ہی انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کبھی کبھی پڑھتی ہوں، اس نے انگلیاں چٹکائیں۔ قرآن تو روز پڑھنے والی چیز ہے وشا، جانتی ہیں جب قرآن سے دوستی ہو جاتی ہے، جب اللہ آپ سے بات کرنے لگتا ہے تو آپ دنیاوی خواہشات سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جو مزہ سارے آنسو اللہ کے آگے بہانے میں ہے، جو مزہ اللہ سے بات کرنے میں ہے، وہ مزہ، وہ لذت دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ محصور سی صرف اسے بولتا سن رہی تھی۔ اور ہاں، خود کو ڈھانپ کر رکھا کرے، اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور قیمتی چیزیں ہر کسی کی پہنچ پہ نہیں ہوتی۔ اس کے انداز میں اس کے لیے صرف شفقت تھی کہ آپ شروع سے اللہ سے بات کرتے ہیں،
آپ کو کس نے سکھایا اتنے پیار سے اللہ کا ذکر کرنا؟ اس نے ستائش سے کہا تھا۔ شروع سے تو نہیں، مجھے بھی کسی نے بہت پیارے انداز میں اللہ سے بات کرنا سکھا دیا، اور اب سوچتا ہوں کہ وہ تو شروع سے ہی بہت قریب تھا۔ میں نے ہی دیر کر دی اس تک پہنچتے میں۔ آپ دیر نہیں کریں، جب تک چوٹ نہیں پہنچتی ہمیں اللہ یاد کہاں آتا ہے۔ اسے لگا دور کہیں ایک پیاری سی لڑکی کھڑی مسکرائی ہو۔ وہی حسین مسکراہٹ اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ کیا آپ کو بھی چوٹ پہنچی ہے؟ اپنی معصومیت میں اس کی فکر کرتی وہ اس کی مزید اذیت کا باعث بنی تھی۔ ہاں، بہت گہری، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ آپ چوٹ لگنے سے پہلے ہی اس سے قریب ہونا سیکھ جائیں وشا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیے اس کی نظروں سے مخفی نہیں تھے، مگر وہ اسے کوئی جھوٹی آس کی ڈور نہیں پکڑوانا چاہتا تھا۔ محبت اس معصوم لڑکی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے اشتیاق سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید یہ بھول رہا تھا کہ محبت کا روگ عمر دیکھ کر کب لگتا ہے۔ میں بھی اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب تک چوٹ نہیں پہنچتی ہمیں اللہ یاد کہاں آتا ہے۔ اس نے چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں گول کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ آپ سے بہت قریب ہے وشا، ہم ہی اسے اس تڑپ سے نہیں بلاتے۔ وہ تو پکارے جانے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے سمیٹ لوں، پر میں تو بکھری ہی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید گول کی تھی۔ اللہ آپ کو بکھرنے سے محفوظ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب اتر آیا تھا۔ فوراً ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے وہ اس کی باتوں میں کھوئی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ نماز کے لیے اٹھی تو اس کے سامنے ایک حسین منظر تھا۔ فرشتے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر عنصر کے سینے پر بیٹھی اس سے کھیل رہی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس نے بغور عنصر کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، کبھی اس کے گال چومتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ اس کے ہر انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ رابیل کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے۔ وہ آرام سے بیڈ سے اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سسکی نکلی۔ اپنی خوشی میں وہ پیر پر لگا زخم تو بھول ہی گئی تھی۔ رابیل، کیا ہوا؟ آرام سے اترو نا۔ وہ جو فرشتے کے ساتھ مگن سا کھیل رہا تھا اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اسے پیر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتے دیکھ وہ فرشتے کو بیڈ پر بٹھا کر فوراً اس کی جانب آیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا، اس کے پیر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر فکر مندی سے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک روز قبل یہی شخص تھا جسے اپنے غصے میں اس کے چہرے پر درد کے آثار نظر نہیں آئے، اور آج خود اپنے ہی دیے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کیوں اٹھ رہی تھی بیڈ سے؟ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ نماز پڑھنی ہے مجھے، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ چلو میں کروا دوں وضو۔ اس کی اگلی بات پر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی سماعت پر شک ہو۔ اب زندہ نکلو گی کیا مجھے؟ چلو۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ وہ اس کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باتھ روم تک آئی تھی۔ اس کے وضو بنا لینے پر وہ پھر اسے اسی طرح لے گیا تھا۔ اس کے لیے جائے نماز بچھا کر اسے تھوڑا آگے ایک اور جائے نماز بچھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ وضو بنا کر واپس آیا تھا۔ وہ اسے اسی پوزیشن میں کھڑے دیکھ غصے میں اس کے پاس آیا۔ ابھی پیروں پر زور نہ پڑنے کی وجہ سے میں تمہیں ایسے لے کر گیا تھا، تو تم اب کب تک کھڑی کیوں ہو؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزی پر پہنچ گیا تھا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، جب ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے تو آپ کی امامت میں ہی پڑھ لوں گی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ساتھ ہی فرشتے کو برابر میں بٹھائے جو گھٹنوں کے بل چلتی ان کے قریب آ گئی تھی۔ اب وہ اس کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات پر عنصر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو آسودگی سے مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہی نرم سی مسکراہٹ۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں۔ اگلے ہی لمحے وہ خود بھی مسکراتا ہوا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اطمینان سے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے نماز رکھ کر اس نے فرشتے کی جانب دیکھا جو اب بھی دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں چہرے پر رکھے زور زور سے ہل رہی تھی۔ عنصر نے بھی اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اگلے لمحے وہ دونوں کھل کر ہنسے تھے۔ چلو۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ رابیل نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر ایک نظر اس کی چوڑی ہتھیلی پر ڈالی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بیلکنی میں چلیں، اس وقت موسم بہت حسین لگتا ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے بیلکنی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے بیلکنی میں چیئر پر بٹھا کر وہ فرشتے کو گود میں لیے خود بھی وہیں آ گیا تھا۔ مما، فشے مما پاس اسے سامنے دیکھتے ہی وہ فرشتے نے دونوں ہاتھ اس کی جانب بڑھائے تھے۔ عنصر کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ آ جاؤ انی کی جان۔ رابیل نے اٹھ کر اسے لینا چاہا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود ہی فرشتے کو اس کی گود میں دے دیا تھا۔ فشے، بس بیٹا۔ اس کے گود میں جاتے ہی فرشتے نے اپنا منہ اس کے چہرے سے لگایا۔ اس کے اس طرح کرنے سے اس کی ناک اس کے منہ میں جا رہی تھی۔
یہ اس کا پیار کرنے کا مخصوص انداز تھا جو خاص رابیل کے لیے ہی تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ انصر نے بھی کچھ حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا تھا جو خود بھی ہنستی اب بھی وہی حرکت کر رہی تھی۔ فشے، بس میری جان، اس نے ایک نظر کھلکھلاتے ہوئے رابیل کو دیکھا۔ وہ اس طرح بہت کم ہی ہنستی تھی۔ ہاں، عرش کی ہر بات پر وہ اسی طرح ہنستی تھی۔ عرش کی بات تو اس کی یہ ہنسی کہیں کھو ہی گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا آج سے پہلے وہ کب اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ عرش، آپ تو اپنے ساتھ ہماری ساری مسکراہٹیں بھی لے گئی ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلا۔ عرش اب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ وہ حقیقت تسلیم کر رہا تھا، مگر کچھ وقت درکار تھا۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے سبھی نقش مٹ جانے میں۔ ابھی کچھ وقت ہے باقی سبھی یادیں بھلانے میں۔ ابھی کچھ وقت ہے باقی تجھ کو بھول جانے میں۔ ابھی کچھ وقت ہے باقی، ابھی کچھ وقت ہے باقی۔ اس قلم لائبہ ناصر، اس نے گہری سانس لے کر رابیل کی جانب دیکھا۔ پیچ کلر کے سادہ سے شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ باقی دنوں کے مقابلے میں کافی فریش لگ رہی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے فرشتے کو اوپر اٹھائے اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے دوپٹے میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اسے کہنا، کسی بھی خوبصورت شام میں ملنے چلا آئے، مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ سنہری دھوپ کے جیسا تیرا رنگ روپ اجلا سا، دھلے بارش سے دیکھو تو ہنسی پیارے نظارے ہیں، فلک کے استارے ہیں یہ تیری آنکھ جیسے ہیں، سو ان سب پر مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ بہت پہلے کہیں پڑھی ایک غزل اسے یاد آئی تھی۔ بے اختیار اس کے لب ہلے۔ رابیل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو آسمان کی طرف دیکھتا بہت دھیمی آواز میں شاید کوئی غزل پڑھ رہا تھا۔ اسے کہنا، جھومتی چنچل ہواؤں سی تیری ان شوخ زلفوں پر مجھے کچھ شعر کہنے ہیں، نشیلی آنکھ میں تیری شرابوں کی سی مستی ہے، تیرے ان نرم پلکوں پر یہ جتنے بھی ستارے ہیں، مجھے ان سب کو چھونا ہے، تیرے ان بند ہونٹوں میں چھپی جو مسکراہٹ ہے، یہی تو شاعری ہے بس، مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ وہ حیران سی سے سن رہی تھی۔ اسے کہنا، تیری آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں، تیری باتیں شہد سا گھولتی ہیں، یہ پھولوں پر گری شبنم تیرے گالوں کے جیسی ہے، چمکتی چاندنی جیسی تیری روشن جبیں پر بھی مجھے ایک نظم لکھنی ہے، گھنی شاخوں کے پتوں میں چھپا وہ چاند پیارا سا تیرے چہرے کے جیسا ہے، تیرے اس چاند چہرے پر مجھے کچھ شعر کہنے ہیں۔ اسے کہنا، مجھے ایک نظم لکھنی ہے، کسی بھی خوبصورت شام میں ملنے چلا آئے، مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا آپ اتنی اچھی غزل اتنے اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ فرشتے کو ٹھیک سے گود میں لیتی مسکرائی تھی۔ یہ غزل مجھے عرش نے سنائی تھی، لفظ بہ لفظ یاد ہے مجھے۔ اس کا رخ اب بھی آسمان کی جانب تھا، البتہ دونوں آنکھیں بند تھیں۔ تمہاری آنکھیں عرش جیسی ہیں، مگر میری عرش کی آنکھوں میں کبھی کرب نہیں ہوتا تھا، ان کی آنکھوں میں صرف محبت ہوتی تھی رابیل میرے لیے، محبت۔ تمہاری مسکراہٹ بھی عرش سے الگ ہے، بہت الگ ہے۔ رابیل نے دیکھا اس کی بند آنکھوں سے آنسو اس کے گال پر گرے تھے۔ تم بالکل عرش جیسی ہو، پھر مجھے تم عرش جیسی کیوں نہیں لگتی؟ مجھے عرش کیوں یاد آتی ہیں؟ وہ چیئر سے اتر کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ ہی گئی تھی، کیونکہ میں آپ کی عرش نہیں ہوں انصر، میں رابیل ہوں، میں آپ کو کبھی عرش جیسی نہیں لگ سکتی۔ آج آپ مجھ میں عرش کو نہیں ڈھونڈیں انصر، میرے وجود میں عرش کو تلاش کرتے کرتے آپ رابیل کا وجود بھی ختم کر دیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر کہا، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو رابیل، مگر تم عرش نہیں ہو، اور ستم تو یہ ہے کہ تم بالکل عرش جیسی ہو۔ رابیل نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اس کا دکھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ جلابیب، میں بتا رہا ہوں، آئندہ تو نے مجھ معصوم کو راستے سے یوں کڈنیپ کیا نا، تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ چلنا یارا، اتنی سی بات پر کیوں لڑکیوں کی طرح منہ پھلا رہا ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کے کاندھے پر دھموکا جڑا تھا۔ اتنی سی بات؟ وہ تقریباً چیخ اٹھا۔ باہر لنچ کے لالچ دے کر تو مجھے گھر لے آیا اور یہ اتنی سی بات ہے؟ اشر نے اپنا کاندھا سہلایا۔ اللہ پوچھے گا تجھ سے جلابیب، میں معصوم ڈاکٹر تجھے مل گیا ہوں نا، اس لیے تو مجھے اتنا ستاتا ہے۔
کبھی یہ توفیق تو ہوئی نہیں کہ خدا آ کر کہہ دے چل اشر آج تیری ٹریٹ ہے یارا، جتنی چاہے بریانی کھا، چاہے سے ساتھ میں برگر بھی آرڈر کر، کولڈ ڈرنک تو ضرور پی۔ کبھی کہا تو نے ایسا؟ کہا کبھی بتا تم۔ وہ خالہ بھی کے ساتھ ٹیبل سے جاتے وجود کو دیکھ کر اس کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگا۔ جلابیب میرے بھائی، یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ہیری پوٹر کی کچھ لگتی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے بھائی؟ شاید گناہوں کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے باقاعدہ اپنی آنکھیں مل کر دیکھا۔ تیری یہ گناہ گار آنکھیں بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہیں میرے یار، وہ ہیری پوٹر کی کچھ لگتی بہت خوخوار نظروں سے تجھے دیکھ رہی ہیں۔ جلابیب نے ہنستے ہوئے سامنے کھڑی وشا کی جانب اشارہ کیا۔ اشر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ بلو جینس پر ریڈ کرتی پہنے، شانوں پر بمشکل چھوٹا سا اسکارف پھیلائے، بالوں کی حسب معمول ہائی پونی بنائے، آنکھوں پر اپنا گول گول چشمہ لگائے جو اب سرک کر اس کی پتلی ناک پر آ گیا تھا۔ وہ واقعی خوخوار نظروں سے ہی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری پیاری خالہ بھی، آپ نے کھانا بنایا ہے نا؟ اس نے فوراً خالہ بھی کے سامنے جانے میں ہی عافیت جانی۔ بالکل بیٹا، بیٹھو تم، میں نکال ہی رہی تھی، انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہاں خالہ بھی، جلدی کھانا نکال دیں ورنہ یہ محترمہ مجھے زندہ ہی چبا جائیں گی، معصومیت سے کہتے اس نے کرسی سنبھالی تھی۔ جلابیب بھی اس کے انداز پر مسکرا اٹھا تھا۔ وہ واقعی اس کا یار تھا۔ ویسے خالہ بھی، یہ بولنے کی آٹومیٹک مشین ہمارے گھر پر آئی کیسے؟ اس نے کھانے سے بھرپور انصاف کرتے سرسری انداز میں کہا تھا۔ میں وشا حسن ہوں پھپھو۔ ہاں جانتا ہوں، آپ کا نام بہت چھوٹا ہے۔ ویسے تو آپ کو کچھ بنانا نہیں آتا، لیکن چائے اور بیوقوف اچھا بنا لیتی ہیں۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے اسی کے انداز میں ایک ہی سانس میں اس کی پوری بات دہرائی۔ خالہ بھی ہنس پڑی تھی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ یہاں کیسی آئیں؟ اس نے مزید 2 کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ جی ہاں، وہی بتا رہی تھی میں کہ میں پھپھو اماں کے بھائی کی بیٹی ہوں اور میں آپ کے گھر نہیں آئی، اپنی پھپھو اماں اور جلابیب سر کے گھر آئی ہوں۔ اس نے چبا کر کہا۔ وشا، نہ بچے، بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں۔ اشر بیٹا، یہ میری بچی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ خالہ بھی نے اسے ڈپٹنے کے ساتھ ہی اشر سے اس کا تعارف کروایا۔ انہیں نہیں ڈانٹے خالہ بھی، یہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے وشا کی جانب دیکھا جو اب کچھ شرمندہ سے نظر آ رہی تھی۔ آپ میری باتوں کو دل پر نہیں لیجیے گا وشا، ایکچولی ہماری ارش بھی کچھ آپ جیسی تھی، میری چھوٹی بہن، وہ بھی بالکل آپ کی طرح ہی میری باتوں پر چڑ جایا کرتی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ وشا نے سوالیہ نظروں سے خالہ بھی کی جانب دیکھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جواب جلابیب کی جانب سے آیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری اشر بھائی، وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وشا، اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔